40 سال گزر گئے اس بات کو، لیکن مجھے آج بھی اس دکاندار اور دکاندار کے بیٹے کی شکل ہر زاویے سے یاد ہے۔ جیسے ہی میرا مڈل سکول کا نتیجہ اخباروں میں چھپا، میرے تو پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے، حالانکہ میں نے کوئی بڑا مارکا بھی نہیں مارا تھا، بس 8ویں جماعت کو فرسٹ ڈویژن میں پاس کر لیا تھا۔ پیسے دینے کے لیے میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو میری جیب خالی تھی، میرے 5 لیرے جیب میں نہیں تھے۔ میری حالت دیدنی تھی اور شاید میرے چہرے سے یاسیت بھی نظر آ رہی ہوگی۔ میں نے دکاندار سے معذرت کرتے ہوئے کہا، جناب میں کچھ دیر بعد آؤں گا اپنا سامان اٹھانے کے لیے۔ پھر دکاندار نے مجھے چائے کا ایک کپ پکڑاتے ہوئے کہا، آپ میرے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی لو۔ اتنی دیر میں دکاندار نے جو میرا سامان تول کر رکھا تھا لفافوں میں ڈال کر مجھے دیتے ہوئے کہا، یہ لو تمہارا سامان، جب بھی دوبارہ دمشق آنا تو پیسے دے جانا۔ میں نے انکار کرتے ہوئے کہا، سیدی میں نے اتنی جلدی دوبارہ دمشق نہیں آنا، اور پھر یہ چیزیں کوئی ضروری بھی نہیں ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں اب یہ نہیں خریدنا چاہتا، آپ یہ چیزیں رہنے دیں، آپ کا بہت شکریہ۔ دکاندار نے کہا، بیٹا تم دمشق ضرور آؤ گے، اور مجھے یہ بھی پورا یقین ہے کہ تم میرے پیسے بھی ضرور واپس کرو گے۔ اس کے ساتھ ہی دکاندار نے اصرار کر کے مجھے سامان اٹھوا دیا۔ میں سامان لے کر شرمندہ دکاندار اور اس کے بیٹے کو سلام کر کے باہر نکلا۔ ابھی چند قدم ہی دور گیا ہوگا کہ دکاندار کا بیٹا مجھے پیچھے سے آوازیں دیتا ہوا دکھائی دیا۔ میں رک گیا۔ دکاندار کے بیٹے نے مجھے آ کر بتایا کہ ابو کو تمہارے 5 لیرے دکان میں گرے ہوئے مل گئے تھے، لگتا ہے تم نے جب جیب میں ہاتھ ڈالا ہوگا تو نیچے گر گئے ہوں گے۔ ابو نے اپنی مٹھائیوں کے پیسے کاٹ لیے ہیں اور یہ رہے تمہارے باقی کے پیسے۔ میری خوشی دیدنی تھی۔ کہاں میں ادھار کے بوجھ تلے دبا یہ سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ چلو سامان تو ٹھیک ہے، مگر سویدہ جانے کا کرایہ کس سے مانگوں گا، اور کہاں اب یہ ادھار چکتا ہو گیا تھا۔ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے بغیر کرائے کے پیسے نکل آئے تھے اور میں ہلکا ہو چکا تھا۔ میں نے دکاندار کے بیٹے کا شکریہ ادا کیا، اسے اپنے ابو کو جا کر میری طرف سے شکریہ ادا کرنے کا کہا، باقی کے پیسے جیب میں ڈالے اور اڈے کی طرف چل پڑا۔ گھر جا کر کپڑے تبدیل کرنے کے لیے میں نے جیسے ہی اپنی پرانی والی پتلون پہنی تو مجھے اپنے 5 لیرے کا نوٹ اسی کی جیب میں پڑا ہوا مل گیا۔ میں نے ابا جی کو سارا قصہ سنایا۔ سن کر وہ مسکرا دیے اور کہنے لگے، پتر یہ لوگ شام کے تاجر ہیں، جدی پشتی تجارت پیشہ لوگ، ان کو انسانیت کے سارے معنی اور مطلب آتے ہیں۔ بہرحال 5 لیرہ تیرے اوپر قرض ہے، اپنی امی سے کہہ کل پرسوں تجھے میٹھے ڈھوڈے بنا دے، ہماری طرف سے لیتا جا، 5 لیرہ قرض بھی اتارنا اور ہماری طرف سے شکریہ ادا کرنا اور ہماری طرف سے سلام بھی کہنا۔ اگلے ہفتے میں نے امی سے میٹھی روٹیاں پکوا کر اور 5 لیرہ قرضہ چکانے کے لیے دمشق کی راہ لی۔ دکاندار نے جیسے ہی مجھے دیکھا ہنس دیا اور کہنے لگا، میں نہ کہتا تھا کہ تو جلد ہی دمشق واپس آئے گا، یہ 1 کلو ہریسہ میری طرف سے واپس لیتے جانا اور سویدہ کے لوگوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ آج بھی جب میں کسی تاجر کو دیکھتا ہوں تو دل فوراً نسلی تاجر اور فصلی تاجر کا موازنہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی، چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔